گردش گردی حصہ سوم۔ اردو شاعری سے اس عاجز کا لگاؤ کچھ راز کی بات نہیں ہے، مگر میری ٹوٹی پھوٹی کچھ مکمل کچھ نامکمل شاعری کو مرتب کر کے ایک کتاب کی تشکیل دی جا رہی ہے، اس کو راز رکھا گیا۔ اور اس سب خفیہ کارروائی کی روح رواں امید صبح نے سب دوستوں سے، جن کا ذکر ابھی آئے گا، سے رابطہ کر کے جیسے کتاب کے مندرجات ترتیب دیے اور اس خوبصورت کتاب کو مرتب کیا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سب اس خوبصورت اور بیش قیمت تحفے کو ہمیشہ دوستی، محبت اور خلوص کی علامت کے طور پر یاد رکھیں گے۔ یہ دوستی، محبت اور خلوص جو آپ سب نے دیا، اس کی جتنی بھی قدر کی جائے وہ کم ہے، اور کوئی بھی الفاظ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ یاد یار ہے، اس کا حساب کیا کرنا، کھلی کتاب ہے، انتصاب کیا کرنا۔ السلام علیکم۔ مبارک چودھری صاحب کی شخصیت ایک مقناطیسی کشش لیے ہوئے ہے جو ہر شخص کو ان کی طرف کھینچے چلی جاتی ہے۔ ان سے میرا تعلق احساس، محبت، عقیدت و احترام کا ہے۔ ان کا انداز تکلم اتنا سادہ اور پرکشش ہے جو کسی بھی شخص کو ان کا گرویدہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زور قلم کو مزید قوت بخشے اور بہت سی کامیابیوں کامرانیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اشرف المخلوقات کی زندگی میں باہمی کلام ابتدا سے ہی بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ کلام باہم کے مختلف طریق کو مد نظر رکھا جائے تو زبان کی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے سادہ الفاظ اور شائستہ انداز ہمیشہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ شاعری اپنے انداز کی شائستگی کی بدولت اہل ذوق کی نظر میں کلام کا دل عزیز ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ شاعری کو اگر کلام کی سرگوشی کہا جائے تو بے جانا ہوگا، اور اسی سرگوشی میں اگر مدھر پن آ جائے تو کلام بھی مبارک ہو جاتا ہے۔ زیر نظر کتاب مبارک صاحب کے شعری مجموعہ کی وہ مدھر سرگوشی ہے جو صنف شاعری کی ان گنت صحیفوں میں ایک مدھر مقام رکھتی ہے۔ شاعری ایک دستک ہے جو دروازے پر دھیان دیے ہوئے کانوں کے لیے زندگی کی مثل ہے۔ مبارک صاحب کی شاعری وہی مدھر سی دستک ہے جو بہت دھیرے سے کانوں کے راستے دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور آنکھوں کو موند کر بے آواز نمی کی صورت واپس چلی جاتی ہے۔ مدھر شاعری کی یہ کتاب مبارک ہی کی مستحق ہے کہ الفاظ اسی کتاب اور صاحب کتاب کے لیے ہی بنے۔ اللہ کلم و کلام میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ دنیا میں انسان کی ملاقات بے شمار افراد سے ہوتی ہے۔ ان میں سے اکثریت ایسے افراد کی ہوتی ہے جو کچھ ہی لمحات میں دل و دماغ کے شہر سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک مختصر عرصے کے لیے قیام کرتے ہیں اور پھر اپنا بوریا بستر باندھ لیتے ہیں۔ بہت ہی کم تعداد ایسے افراد کی ہوتی ہے جو دل میں ایک مستقل ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ مبارک چودھری کا شمار ان کمیاب لوگوں میں ہوتا ہے۔ مبارک صاحب کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں جو ان کو ہر دل عزیز بناتے ہیں۔ ان کا خلوص، ان کی اردو ادب سے محبت اور ان کی اپنی دل فریب شاعری مبارک صاحب کی بہت سی خوبیوں میں سے چند ایک ہیں۔ مبارک صاحب کے لیے ہمیشہ نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ یہ شعر عرض ہے۔ اے جہاں والو کرو قدر ان دیوانوں کی، بڑی مشکل سے ملا کرتے ہیں یہ شاعر لوگ۔ شکریہ۔ مبارک چودھری کا شیوہ گفتار، شائستگی، اظہار، گہری درد مند اور شدت احساس سے عبارت ہے۔ ان کی شخصیت مجھے بحثیت مجموعی پسند ہے، لیکن مجھے ان کی جس خوبی نے ان کا گرویدہ بنایا ہے وہ ان کا کھرا لہجہ ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے میں ان کا لہجہ، شاعری سنتا آ رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں کچھ ایسی جاذبیت رکھی ہے جو ہر ایک کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ اللہ ان کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے، آمین۔ یاد یار کے بارے میں شوذب حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ احساس کی کوئی مخصوص زبان نہیں ہے، احساس ان تک بھی پہنچ جاتے ہیں جن کو ہر حص سے نوازا نہیں گیا ہوتا۔ خیالات کی مصوری سے لے کر سرد اور خاموش پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کر رباب بجانے تک ہر فنکار کے ہاتھ احساس کو تجسیم کرتے ہیں جو بالترتیب بینائی اور سماعت کو آسودگی بخشتے ہیں۔ مگر میرے خیال میں شاعری احساسات کی واحد ایسی شکل ہے جو بیک وقت دل، کانوں، آنکھوں، ہاتھوں اور زبان کو چاشنی آمیز کرتی ہے۔ رب ذوالجلال نے جس کو شاعری کی حص عطا کی تو اس کو دل، سماعت، بینائی، الغرض ہر حص کو ایک ساتھ تسخیر کرنے کا سحر عطا کر دیا۔ کچھ الجھے، کچھ سلجھے اور کچھ کندن ہوئے احساسات شاعری کا روپ دھارے ہوئے یاد یار کی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ ان احساسات کو پڑھیں مت، محسوس کریں اور قلم کار پر خدائے سخن کی مزید مہربانی کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھیں۔ اللہ جی ہر سخنور سخن شناس کو عزتوں سے نوازے، آمین۔ شوذب۔ محبت کی کوئی مجسوم شکل نہیں ہوتی، پھر بھی محبت کا احساس اس قدر شدید ہوتا ہے کہ فاصلے بھی معنی نہیں رکھتے، اور دوری کے باوجود محبت ہم تک پہنچتی رہتی ہے۔ محبت اور احساس کو اگر ایک دھاگے میں پرو کر شیریں لہجے کی ڈوری سے باندھ دیا جائے تو وہ شخص وجود میں آتا ہے جس کو تحفے میں یہ یاد یار دینے کی جسارت کر رہی ہوں۔ آپ کی ہر دم خیر رہے، اللہ عزت میں اضافہ کرے، آمین۔ یاد یار صرف ایک کتاب نہیں بلکہ دوستی، عقیدت، احترام اور خلوص کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا، میری مدد کی، ان سب کے نام لینا چاہوں گی، ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ عطاء الولی، علی سرمد، فیصل خان صاحب، شوذب حکیم، حسن بن خلیل بھائی، اور جن سے میں نے پرنٹ کروائی بک، ان سب کا بہت شکریہ، ان سب کے لیے ڈھیروں دعائیں کہ ایک خواہش تھی میری، ایک خواب تھا جس کو پورا کرنے میں ان سب نے میری مدد کی، میرا ساتھ دیا، تو آپ سب کا بہت شکریہ۔